اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اختلاف ایک فطری امر ہے، اس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا غیر اختلافی نہیں بن سکتی۔ اختلاف تو کامل اور درست سوچ کی علامت ہوتی ہے۔ ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اختلاف کی حد میں رہے تو اچھی بات ہے، مگر اگر اس میں غلو پیدا ہو جائے کہ بس جو ہماری تحقیق ہے، جو ہماری سوچ ہے، صرف وہی تحقیق اور سوچ صحیح اور درست ہے اور باقی دوسروں کی تمام تر تحقیقات اور سوچ بالکل غلط ہیں، یہی غلو ہے اور یہ ایسی بدترین برائی ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر کے فرقے اور گروہوں کو وجود میں لاتا ہے، جنم دیتا ہے، اور اس قوم کو جو امتوں واحدہ، ایک امت، اس کو اس میں الجھا کر آپس میں ایک دوسرے کو رفیق بنانے کے بجائے فریق بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روحانیت کے اعمال کرنے اور روحانیت کو پیدا کرنے کے بجائے ان اعمال کو کرنے کے باوجود حسد، کینے، بغض، عداوت کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس لیے اختلاف کے باوجود مل کر رہنے کی قربانی کو دین و شریعت نے سب سے بڑی قربانی قرار دیا ہے، کیونکہ دوسری تمام قربانیوں میں جان، مال، وقت اور نفسانی ضرورتوں اور خواہشوں کی قربانی دی جاتی ہے، جو کہ بلا شبہ غیر معمولی قربانیاں ہوتی ہیں اور اس پر اللہ اجر عظیم عطا کرتا ہے، مگر اختلاف کے باوجود دوسرے کی تحقیق اور سوچ کو بھی درست سمجھنا اور اپنی بات اچھی طریقے سے رکھتے رہنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اس میں ایگو کی قربانی، نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، جو کہ بلا شبہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے کسی کے ذاتی معاملوں میں خود سے مداخلت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ آپ کی رائے لینا چاہتا ہو، آپ سے دین کی بات سمجھنا چاہتا ہو، تو اس کو سمجھا دینا چاہیے اور اس کا دل سے احترام کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر ضرورت سے زیادہ مداخلت کرنا اور اپنی بات کو تسلیم کرانا اور لوگوں کے ذاتی معاملوں میں ان کی دلیل کے باوجود ان کو غلط ٹھہرانا، یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایسے موقعوں پر اپنی بات کہنے کے بجائے، منوانے کے بجائے، کہنا تو درست ہے، منوانے کے بجائے اور دوسروں کو غلط ٹھہرانے کے بجائے دعا کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دعا بھی رائے کا ایک اعلیٰ ترین بدل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا شخص گویا اپنی خیرخواہی والی رائے کو اور تحقیق کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے انسان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تو اس بات کو پہنچا دے، اس کو سمجھا دے، اس طور پر کہ وہ جس چیز کے لیے قربانی کر کے دعا کر رہا ہے، اس کے قبول کرنے کی اس شخص کے اندر توفیق پیدا ہو جائے، اور اس کے برخلاف
اپنی بات پہ اڑے رہنا، دوسروں کو غلط ٹھہرانا، یہ لوگوں کے اندر ہٹ درمی اور بغاوت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تحقیق کرنے کی، اس کو صحیح انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی، اور نہ مانے تو دعا کا راستہ اختیار کرنے کی، اور آپس میں سارے دینی کام کرنے والوں کو رفیق بن کے، دوست بن کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی بغاوت سے، حسد سے، کینے سے، شرارت سے اور دشمنی سے اور گالی گلوچ سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے محفوظ فرمائے، تاکہ ہمارے اسلام کی جو حقیقت ہے اور جو اس کا جو اثر ہے وہ غیروں پر ظاہر ہو اور غیر اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔